السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ روز قبل پاکستان کی قومی اسمبلی نے پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بل پاس کیا۔ اس کا انگریزی میں نام ہے دا نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس بل 2025۔ تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا پاکستان میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، اس کے چیف جسٹس صاحب نے حکومت کو یہ تاکید کی تھی کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں، کمیشن قائم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بظاہر تو اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، اقلیتیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے جو حقوق ہیں ان کی غالباً اس سے حفاظت ہو سکے گی یا کچھ اس کی طرف بہتری کی سورج نکلے، اللہ کرے کہ نکلے، امید تمنا کی جا سکتی ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا تردد کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو آج کل کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، جس میں مثال کے طور پہ برطانیہ میں رہنے والے تمام برطانوی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، امریکہ میں رہنے والے تمام امریکی ہیں، اس میں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ کون مسیحی ہے، کون یہودی ہے، کون مسلمان ہے۔ حکومت امریکہ یا حکومت کینیڈا یا حکومت برطانیہ کبھی کسی حکومتی فارم پر آپ سے پوچھتی نہیں ہے، اگر آپ اس ملک کے رہائشی ہیں، کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو یہ پاکستان فی زمانہ میرے علم کے مطابق غالباً اسرائیل کے علاوہ واحد ریاست ہے دنیا کی اس زمانے میں جو اپنے شہریوں کے درمیان یہ تفریق قائم کرتی ہے، یہ پوچھ کر کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ احمدیوں کو کہہ لیں ٹھکانے لگانے کے لیے، یا احمدیوں کی خبر لینے کے لیے، یا احمدیوں کے کہہ لیں حقوق غصب یا ان کے سیاسی یا شہری حقوق کو غصب کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ساری جو 1974 سے جو آئین سازی شروع ہوئی اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک آمرانہ آرڈیننس قائم کیا 1984 میں، اور بعد میں اس کے بعد جو وقتاً فوقتاً ملک میں ابال اٹھتا رہتا ہے، اس کا جو محور ہے، اس کا سارا ان ساری کوششوں کا، سارے شور شرابے کا، اس کا جو محور ہے وہ احمدی ہیں یا جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں۔ تو بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی، اور یہ بل پاس ہو گیا۔ اب یہ بل ملک کے قانون کا حصہ ہے، اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ کمیشن بنے گا، 18 ممبری کمیشن ہے، اور اس میں مختلف مذاہب کے جو لوگ ہوں گے وہ نمائندے کے طور پہ شامل ہوں گے، اور وہ حکومت کو جو ملک میں اقلیتوں سے متعلقہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے ان اقلیتوں کے حقوق پر ضرب پڑتی ہے، اس بارے میں وہ حکومت کو کچھ مشورہ دے سکیں گے، حکومت کو کچھ ایسی باتوں سے آگاہ کر سکیں گے جن سے حالات میں بہتری آنے کی توقع کی جا سکتی ہے یا برامید کی جا سکتی ہے۔ میں اس بارے میں زیادہ مثبت اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس مسئلے کا، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں روٹ کاز، جو بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلے کا یا اس بیماری کا، وہ بنیادی مسئلہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو خاص طور پر ایک امتیازی سلوک پاکستان میں کیا گیا ہے، جس میں آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، آپ دہریہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی ابراہیمی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں، کسی غیر ابراہیمی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بالعموم جو قانونی لحاظ سے ریاست اپنے امور میں آپ کے متعلق اتنا غور و فکر نہیں کرتی یا تردد نہیں رکھتی، لیکن اگر آپ احمدی ہیں، اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق ایک مہدی یا ایک مسیح یا ایک عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے مطابق یہ مان بیٹھے ہیں کہ ہاں ایک واقعی ایک مسیح آیا، اور آپ نے اس کو مان کے، اس شخص نے اس کو مان کے اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے یا وعدہ کر لیا ہے،
تو پھر جو ریاست ہے ان مولویوں کے ٹولے کے زیر اثر وہ آپ کے زندگی میں آپ کے روزمرہ کے معاملات میں پھر وہ دخل اندازی کی کوشش کرے گی اور کرتی ہے، جیسے سب کے سامنے ہے. اور بات تو میں نے کہا کہ روٹ کاز یہ ہے، البتہ حقیقت حال یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ شری لنکن آدمی کو مجمع نے بے ایمانہ طور پہ جلا دیا. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں وچھرا میں خاتون تھیں جنہوں نے کچھ عربی کے حروف ان کے لباس پہ لکھے ہوئے تھے، ان کو ان کی جان اللہ کا شکر ہے کہ جاتے جاتے بچی. بروقت ان کو وہ ایک پولیس آفیسر تھی، انہوں نے بچا لیا. تو اس طرح کے جو گھٹن کا احساس ہے، جو گھٹن کا وہاں پر اس طرح تمام لوگ جیسے جکڑے گئے ہیں، اور اس میں صرف پھر مذہبی معاملات ہی نہیں بلکہ سیاسی معاملات میں بھی آپ سب لوگ جو پاکستان سے واقف ہیں، پاکستان کے خاص طور پہ موجودہ حالات سے کچھ سالوں سے وہ بھی واقف ہیں کہ ایسا گھٹن کا ماحول ہے کہ ہر طرف ہر جو گروہ ہے، ہر گروپ ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے وہ اب تو لسانی بنیادوں پر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں گروہ بازی کی، جو ایک لحاظ سے تو بہت عرصے قبل سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، لیکن اب وہ مزید تقویت پکڑتی جا رہی ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں وہاں پہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے اپنی جو تقریر ہے یا جو بنیادی یا مین تقریر ہے اس میں بھی پشتو زبان میں اپنے سننے والوں کو مخاطب کیا. تو بہرحال یہ جو مختلف قسم کی دھڑے بازیاں ہیں وہ مزید سے مزید تقویت پکڑی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو قومیت ہے وہ نسبتاً کمزور ہوتی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ تمام گروہ مختلف قسم کے ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے حقوق بحیثیت اس گروہ کے غصب کیے گئے ہیں دوسرے گروہ کی جانب سے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، یہ لسانی جماعتوں بنیادوں پہ یا قومیتوں کی بنیادوں پہ. جس طرح صوبے کی جو قومیتیں ہیں وہ جو ابھر کے سامنے آئی ہوئی ہیں وہ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، فوج کہہ لیں، یا اور حکومتی ادارے کہہ لیں، وہ سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کر لیے گئے ہیں. تو یہ حقیقت حال تو سب کے سامنے ہے ہی، لیکن اس بل کے حوالے سے جو بات حیران کن ہے، پریشان کن بھی ہے، کہ اگر آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز وہ اس بل سے متعلقہ آپ کو سننے کا اتفاق ہوا ہو یا کچھ ویڈیو کلپس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، میں بھی آپ کو تھوڑے سے سنوا دیتا ہوں. وہاں پر انہوں نے خاص طور پہ ان ممبران کو، اسمبلی کے ممبران کو یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے کہ اس بل سے کہ احمدی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں. یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ایک دو کلپس اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ سنیے فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں. جناب اسپیکر محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ یہ قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. جس وقت سن 1954 وہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ چالاکیاں کر کے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ فضل الرحمان صاحب تھے. اچھا، پھر یہاں پہ جو پی ٹی آئی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یا بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی چونکہ عمران خان صاحب سے منسوب ہے، منسلک ہے، تو عمران خان صاحب خود ایک آزاد زندگی گزارتے رہے ہیں، اس لیے اور اچھی انگریزی بولتے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں رہے بھی ہوئے ہیں، دنیا پھری ہوئی ہے، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، مختلف قومیتوں کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روشن خیال آدمی ہوں گے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جے یو آئی جو جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ ہے، جے یو آئی ایف، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ شور مچانے والے لوگ اسمبلی میں نظر آتے ہیں وہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو علی محمد خان صاحب کی قیادت میں وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے. یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجیے.
تو یہ علی محمد خان صاحب نعرے بازی کر رہے ہیں اسمبلی میں، آپ کلپ دیکھ لیجئے خود وہاں پہ جا کر، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. اور ایک پی ٹی آئی، ایک پیپلز پارٹی کے رکن بھی تھے قادر پٹیل صاحب، انہوں نے بھی اس بارے میں سوچا کہ اپنا حصہ اس میں ڈال دیا جائے، اور انہیں یہ یاد نہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت جنہوں نے 74 کی اسمبلی میں اس قانون کو پاس کرانے میں اہم رول ادا کیا، اور وہ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کا اس لحاظ سے کیا انجام ہوا. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اور کلپ سناؤں جو وزیر قانون ہے، جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر ذکر کیا، میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ 74 کا قانون پاکستان میں بن رہا تھا، تو اس وقت کے احمدیوں کے جو خلیفہ تھے، سربراہ تھے، ان کو جب اسمبلی میں بلایا گیا تو اسمبلی میں جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، یا سے کہنا چاہیے کہ اسمبلی کی ایک خاص اسپیشل کمیٹی کے ساتھ، کیونکہ اس سے پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی میں تشکیل دے دیا گیا تھا کچھ قانونی لحاظ سے یا پروسیجر کے لحاظ سے. تو اس میں جب بلایا گیا ان کو، احمدیوں کے تیسرے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کے طور پر، تو وہاں پر جو اس وقت جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار صاحب، یہ میں نے جو حکومت کی اپنی چھپی ہوئی رپورٹ ہے اس کمیٹی کی کارروائی کے بارے میں، صفحہ 127 ہے، یہ میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا اسمبلی میں بات بھی نہیں آئی تھی، تو اخباروں میں اور مختلف جگہوں پر شور مچنا شروع ہو گیا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. ویسے تو 53 میں بھی، اور جب سے پاکستان بنا ہے تقریباً اسی وقت سے یہ مطالبات اس قسم کے مولویوں سے کی طرف سے اور اس طرح کے گروہوں کی وجہ سے جو اصل میں مخالف پاکستان تھے، ان پارٹیوں اور گروہوں کی طرف سے یہ مطالبات شروع ہو گئے تھے کہ جیسے ظفر اللہ خان صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ان کو ہٹاؤ، اور یہ جو احمدی ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ اینٹی پاکستان ہیں وغیرہ وغیرہ. باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، کئی سالوں پر محیط پیسے لگائے گئے، ایک الگ موضوع ہے. تو بہرحال تو اس وقت جب یہ مہم 1974 میں دوبارہ چلی، تو جو تیسرے خلیفہ ہیں جماعت کے، انہوں نے اپنے جمعہ کے خطبے میں اس بات کو اظہار کیا کہ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس کے دل اور دماغ کی بات ہے، اس پر کوئی اور کیسے اس کو کچھ بتا سکتا ہے، کوئی تیسرا شخص کیسے اس پر کچھ بات ٹھونس سکتا ہے، اس پر کوئی زبردستی بول سکتا ہے بھائی کہ تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہو، تم کچھ اور ہو. یا اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں، تو کوئی تیسرا بندہ کون کیسے اس کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں تم مسیحی نہیں ہو، کیونکہ یہ تو انسان کو اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں اٹارنی جنرل صاحب خلیفہ ثالث سے، تیسرے خلیفہ سے بات کر رہے ہیں. تو جماعت کے خلیفہ کہتے ہیں جب یہ اعلان کیا گیا کہ ہم جماعت احمدیہ کے متعلق وہ فیصلہ کریں گے جو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ان اعلانات کے نتیجے میں یہ چیز یہاں اس شکل میں پیش کرنی پڑی. حضور اپنے خطبے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. آگے سے یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں نہیں، اعلان میں تو زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا جی کہ جماعت احمدیہ کو ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کیا جائے گا. مرزا ناصر احمد ہاں. یحییٰ بختیار ناؤ، انگریزی میں بات تبدیل ہوتی ہے، ناؤ اف یو آر ڈکلیئر ٹو پٹ اٹ ویری بلنٹلی، اگر میں کھل کے بول دوں، یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈکلیئر کر دیا جائے، آپ کو قرار دے دیا جائے نان مسلم مائنورٹی، ایک غیر مسلم اقلیت، will they stop you from considering Mirza Ghulam Ahmed as a prophet or as your hero or your leader, or stop you from prayers, or stop you from even from thinking, believing that you are a Muslim? یحییٰ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ بفرض محال مان لیا جائے کہ آپ کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے، تو کیا وہ آپ کو روک دیں گے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی احمدیوں کے لحاظ سے ان کی اتباع میں امام مہدی کے طور پر، تو آپ مرزا غلام احمد کو اپنا نبی مانے یا اپنا ہیرو مانے یا اپنا لیڈر مانے یا اپنا امام مانے، یا وہ آپ کو کیا وہ سمراج یعنی حکومت یا قانون، کیا وہ آپ کو
نمازوں سے روکیں گے، یا کیا وہ آپ کو اس سوچ سے روکیں گے، یا اس عقیدے سے روکیں گے کہ آپ مسلم ہیں؟ اور آگے سے جماعت کی تیسرا خلیفہ ثالث کہتے ہیں، اور پروپوگیٹنگ یعنی کہ تشہیر سے، تبلیغ سے. تو یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو بڈی کین اسٹاپ یو فرام پروپوگیٹنگ آئیدر، یو کین سے واٹ ایور یور فیتھ از. تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں، حکومت کے جو اٹارنی جنرل ہیں، اہم رکن بھٹو صاحب کی حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کون ہے جو آپ کو روک سکتا ہے تبلیغ کرنے سے، اپنا عقیدے کا اظہار کرنے سے؟ آپ جو چاہیں اپنے عقیدہ بول سکتے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو آگے سے حضور فرماتے ہیں تو واٹ پرپز وڈ اٹ سرو یو؟ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس سے آپ کو کیا مقصد، آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو آگے یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں سو دیٹ از آئی سے دیٹ وائی شوڈ یو آبجیکٹ ٹو اٹ؟ تو یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ پھر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کو کہہ بھی دیں کہ آپ اقلیت غیر مسلم ہیں، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں، آپ نمازیں پڑھ سکیں، آپ اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکیں، تو پھر آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو حضور آگے سے پھر کہتے ہیں نو واٹ پرپز وڈ اٹ سرو یو ٹو ڈکلیئر اس ایز اے نان مسلم مائنورٹی؟ تو حضور کہتے ہیں نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کے. تو اب سنیے یحییٰ بختیار صاحب آگے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو نو یور پوائنٹ آف ویو، میں آپ کا نقطۂ نگاہ سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ول ایکسپلین مائی پوائنٹ آف ویو اور دا پوائنٹ آف ویو آف دوز ہو وانٹ می ٹو ایکسپلین دیئر پوائنٹ آف ویو. اور میں آپ کو اپنا نقطہ نگاہ بتاتا ہوں، یا ان لوگوں کا نقطہ نگاہ بتاتا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نقطہ نگاہ بتایا جائے. یعنی کہ وہ جن لوگوں نے قرارداد ایسی پیش کرنی تھی، یا جو کر رہے تھے کہ یا مطالبہ کر رہے تھے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا نقطہ نگاہ آپ کو بتاتا ہوں. بٹ آئی ایم جسٹ ایٹ دا مومنٹ آسکنگ یو، لیکن اس لمحے سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ یو، کہ اس سے آپ پر کیا اثر پڑے گا. بیکاز ایز فار ایز یور فنڈامنٹل رائٹس آف دا ریلیجن آر کنسرن دے ول بی پروٹیکٹڈ. کیونکہ جہاں تک آپ کے مذہب کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے، یا آپ کے بنیادی مذہبی حقوق کا تعلق ہے، ان کا تحفظ ہو جائے گا. تو دیکھیے کہ 1974 میں جب یہ کارروائی شروع ہوئی قانونی طور پر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی، تو اس کو بچگانہ بات سمجھا جائے، غلط فہمی سمجھا جائے، فراڈ دجل سمجھا جائے، یہ سننے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دے رہے ہیں، اس سے آپ نہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے روکے جائیں گے، کوئی آپ کو روکے گا، نہ آپ کو نماز پڑھنے سے، عبادات کرنے سے روکا جائے گا، نہ آپ کو اپنے عقیدے کی تشہیر یا تبلیغ سے روکا جائے گا، تو بلکہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو جائے گا. اچھا، آگے سے حضور خلیفہ ثالث نے کیا کہا، یہ بہت زبردست جواب ہے. حضور کہتے ہیں ہاں ہم پر اس کا یہی اثر ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی شہری بھائی جو ہیں، ان کے اوپر یہ سخت دھبا لگے گا کہ اس ملک میں اس قسم کا بھی کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے. اگر ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، آگے وہ بات لکھی نہیں ہوئی، کاٹ دی گئی ہے لکھنے والے نے. تو حضور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کا فکر ہے کہ آپ لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوگی، آپ لوگوں کی عزت کے اوپر دھبا لگے گا، آپ لوگوں کی عزت خراب ہوگی، قوم کی، ملک کی، لوگوں کی جو اس کارروائی کے پیچھے ملوث ہیں، کہ وہ اپنی قوم کے ایک لوگوں کو اس کے اوپر اس قسم کا قانون پاس کر رہے ہیں جس پر ان کے بنیادی حقوق کو اور ان کا جو بنیادی اپنے مذہب کے اظہار کی یا اظہار رائے کی جو بنیادی انسانی حق ہے، وہ اس سے گویا چھین رہے ہیں یا چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو زمانہ تھا جب یہ بات شروع ہوئی، اور اب یہ سفر طے کرتے کرتے قوم اس جگہ پر آ گئی ہے کہ اگر ایک اپنی ہی سپریم کورٹ کے کہنے کے تحت، سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، اگر نیشنل کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کی بات ہو اسمبلی میں، تو سب سے زیادہ جو بات ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احمدیوں کے حقوق کا کہیں سے یا احمدی کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں. اچھا، آخر میں اس بات پر کرتا ہوں، یہ جو اعظم طاہر صاحب غالباً ہیں، ان کا جو لاء منسٹر ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر یہ بول دیا، یہ پہلے آپ سن لیجئے پھر میں آپ کو بتاتا وہ ہوں۔ آئین کہتا ہے وہ فتنہ گری کی بات ہے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، میری نظر میں تو وہ اس کے ایمبٹ سے ویسے ہی باہر ہیں، کیونکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اب میں کھل کے بات کروں تو طارق صاحب نے یہ کھل کے بات بول دی کہ اسمبلی کے فلور پر کہ ان کو یہ بات کی سمجھ ہے کہ احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، کیونکہ احمدی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس لیے احمدی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف منسوب کرتے ہیں بلکہ اسلام کا حقیقی پیروکار اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے تحت اس زمانے کے آنے والے جو مسلح اور امام مہدی پر ایمان رکھا ہے، ایمان لائے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔